بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سیاہ دھند ایپیسوڈ 10۔ لو فلسفی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، گھر پہنچے تو ذہن کسی مسئلے کے حال میں الجھا ہوا تھا۔ بیگم سے پوچھا کہ آج پکایا کیا ہے؟ بیگم بیچاری جو پہلے کسی بات پہ جلی کٹی بیٹھی تھی تڑ سے بولی خاک پکائی ہے۔ اب فلسفی صاحب کا ذہن خاک میں الجھ گیا کہ بھلا خاک کیسے پک سکتی ہے۔ سوچنے لگی خاک کو الٹا پڑا جائے تو کاخ بنے گا۔ کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں، محل کو الٹا پڑا جائے تو لحم بنے گا، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ فوراً چہکتے ہوئے بولے آہا، تو بیگم تم نے گوشت پکایا ہے۔ بے ساختہ سبھی کے کہہ کے چھوٹ گئے۔ اسد دوبارہ کہنے لگا، ایسے ایک بدقسمت نوجوان کی شادی ایک فلسفی کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ بارات فلسفی کے گھر پہنچی۔ فلسفی سوسا سامنے آئے تو دولہے نے بڑے مؤدب انداز میں کہا السلام علیکم۔ فلسفی صاحب سوچ کی ٹون میں تھے۔ دولہے کی جانب سلو موشن انداز میں دیکھا اور بولے وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، کیسے مزاج ہے، کہو برخوردار کیسے آنا ہوا۔ ایک بار پھر سب کھلا کر ہنس پڑے، مگر آصف خاموش بیٹھا رہا۔ اس لیے افتخار بھائی حاضر دماغی کی تو بات ہی نہ کریں۔ چلو بھائی، پہلے چائے کا شربت پی لو، باقی کی سوچیں بعد میں کرنا۔ افتخار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آصف انہیں یکٹک گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ افتخار کی ہنسی پھیکی پڑ گئی۔ کیوں آصف میاں، مجھے اتنے غصے سے کیوں گھور رہے ہو؟ لطیفے تو اسد سنا رہا ہے۔ آصف نے نظروں کا رخ پلٹا۔ چند لمحے خاموشی سے چائے کو پیالے کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کے اس نے وہ پیالی اٹھا لی اور اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے عجیب سی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اگر میں کہوں کہ اس چائے کے اندر میری موت چھپی ہوئی ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ آصف نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سبھی سنجیدہ ہو گئے۔ چائے میں موت، کیا مطلب؟ اسد کیونکہ آصف کے ایک دوسرے روپ سے قدرے واقف تھا، اس لیے فوراً سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ کیا مذاق ہے آصف؟ افتخار بھی آصف کے انداز پہ سنجیدہ ہو گیا۔ آصف کے چہرے پہ ایک دلچسپ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا افتخار بھائی، بلکہ اپنی ذہانت اور حاضر دماغی کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اگر میں اس چائے کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا تو شاید اب تک ملک الموت کے گلے مل رہا ہوتا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس چائے میں؟ ساری چائے اکٹھی بنی اور سب نے پی ہے، ایک تمہاری پیالی میں ایسا کیا آ گیا؟ آصف نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ سے سٹول اٹھایا اور اپنے سامنے کر لیا۔ سب کی پرتجسس نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ آصف نے ایک نظر ان کے چہروں پہ دوڑائی، پھر آہستہ آہستہ چائے سٹول پر گرانے لگا۔ سبھی سرک کر آگے۔ یکدم آصف نے پیالی سٹول پر اوندھی رکھ دی۔ مانور اور اسد چونکہ زیادہ قریب تھے، سے چائے کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر گرے۔ افتخار بھائی پیالی اٹھا لیں، آصف نے کہا تو افتخار نے ہاتھ بڑھا کر پیالی اٹھا لی۔ سٹول پر نظر پڑتے سب بری طرح چونک پڑے۔ ایک سیاہ بچھو ان کے سامنے تھا۔ بے اختیار سب پیچھے ہٹ گئے۔ مانور کے منہ سے تو ہلکی سی چیخ بھی خارج ہوئی تھی۔ شاید بچھو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت سی نظروں میں آ گیا۔ بجلی کسی تیزی سے حرکت کرتا ہوا سٹول سے نیچے رینگ گیا۔ مانور، رخشندہ اور فرخندہ جو سٹول کے قریب کھڑی تھی، چیختی ہوئی چارپائیوں پہ چڑھ گئی۔ بچھو تیزی سے زمین پر سرینگتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا تو اسد اسے مارنے کی نیت سے اس کے پیچھے لپکا۔ قریب تھا کہ اسے پاؤں کے نیچے کچل دیتا۔ آصف تیز لہجے میں بولا، نہیں اسد رک جو، ایسا نہیں کرنا۔ بے اختیار اسد ٹھٹک کر رک گیا۔ تم اسے مارنا نہیں، واصف بھائی نے بھی یہی غلطی کی تھی، تم اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤ۔ آصف کی نظریں جیسے بھاگتے جاتے بچھو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میرے اور اس کے درمیان ہی رہنے دو۔ آصف نے اپنی سوچوں کو گردش دی تو کونے میں کھڑا ہوا بچہ آگے بڑھایا۔ اس نے اس بچھو کو اپنے پیر سے کچل ڈالا۔ کمرے میں موجود افراد کی حالت متغیر تھی، کیونکہ انہیں یہی احساس ہوا تھا کہ آصف نے آنکھوں کی مدد سے اس بھاگے جاتے بچھو کو ہلاک کیا ہے۔ سبھی شدید حیرت سے آصف کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے سر پہ سینگ نمودار ہوا ہوں، جبکہ آصف ان کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مانور سوچ رہی تھی کہ آصف جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، بہت گہرا انسان ہے اور شاید کوئی جادو منتر بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی جادو منتر جانتا ہوں، تو یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف میری ذہانت، میری چھٹی حص ہے۔ آصف نے ایک چبھتی ہوئی نظر مانور پر ڈالتے ہوئے کہا۔ آصف کی بات سنتے ہی مانور کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اس کو میری سوچ کا کیسے پتا چلا؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اب آپ سوچیں گے کہ بھلا مجھے آپ لوگوں کی سوچ کا کیسے پتہ چلا، تو میں آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ میں نے علم کیافہ پر بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، سو میں چہرہ دیکھ کر دل کا حال جان لیتا ہوں۔ مانور کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
آصف میں آپ یوں اپنی صلاحیتیں ظاہر مت کریں، یہ مناسب نہیں ہے، لاشور نے پریشانی سے کہا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آصف نے سوچ کے ذریعے بے فکری سے کہا تو لاشور ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ آصف یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ افتخار حیرت کے اظہار میں تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ چائے میں بچھو ہے؟ زاہد حیران پریشان تھا۔ میرے خدا، اگر آصف چائے کا گھونٹ بھر لیتا تو؟ یہ آسماں تھی۔ یہ گھر تو شیطانوں کا مسکن بنتا جا رہا ہے، اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آگے جو کچھ بھی وقوع پذیر ہونے والا ہے کچھ اچھا نہیں ہے، آصف نے پراسرار انداز میں کہا تو سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہونے والا ہے؟ شاکر حسین سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ ٹھیک اسی وقت چند بچے کمرے میں داخل ہوئے تو آصف گردن جھکا کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب ہریانن نے کالی طاقتوں میں سے ایک بہت بڑی طاقت کو آپ کے خاتمے کے لیے حکم دیا، اور وہ شیطانی قوت 4 مقت گج 4 موت کے ہاتھی یہاں وارد ہونے ہی والے ہیں۔ آصف ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنے کی لہریں دوڑ گئیں۔ اسے پورا ادراک تھا کہ کالی طاقت میں مقت گج کتنی بڑی اور خطرناک شکتی ہے۔ حقیقتاً اس بار دشمن کا حملہ بڑا زوردار اور خطرناک تھا۔ آصف کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سبھی بوکھلا اٹھے۔ اس کی صورت پہ وحشت رقصاں تھی۔ پورا خاندان ایک بہت بڑی تباہی کی زد پر تھا۔ آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا بات ہے یار، کچھ بتاؤ تو اسے کیوں بلا وجہ خوف زدہ کر رہے ہو؟ آصف کو جواب دینے کے بجائے تیزی سے بیرونی جانب بڑھ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئے۔ ابھی وہ سب برآمدے میں تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گھر کے بیرونی دیوار دروازے سمیت صحن پر آ گری۔ پوری فضا ہاتھیوں کے خوفناک چنگاڑوں سے لرز اٹھی۔ سبھی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ آصف نے چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ، برآمدے سے آگے کوئی نہیں جائے، یہیں رک جاؤ۔ سب کی ٹانگوں میں جیسے اچانک پارا بھر گیا، ان کے پاؤں مان کے ہو گیا جیسے وہ زمین میں گھڑ کے رہ گئے ہوں۔ آصف برآمدے کے ستون سے کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آصف سمیت سبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں بیری کا درخت، دائیں دیوار کے ساتھ بنا ہوا تندور، اس کے ساتھ موجود لکڑیوں کے ڈھیر، سامنے کی دیوار، دروازہ اور منہدم ڈیوڑی، مگر وہ افراد جنہوں نے یہ تباہی مچائی تھی ان کا کوئی وجود نہیں تھا، حالانکہ ان کی چنگاڑیں لرزا رہی تھی۔ آصف نے فوراً آنکھیں بند کی اور اپنی ساری توجہ دماغ پر مرکوز کر دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بند آنکھوں میں صحن کا منظر روشن ہو گیا، مگر اس منظر میں کچھ اضافہ بھی تھا، اور وہ اضافہ تھا 4 گرانڈیل سیاہ ہاتھی۔ چاروں ایک ہی تار میں کھڑے آصف کو گھور رہے تھے اور اپنی سونڈیں اٹھا کر یوں چنگاڑ رہے تھے گویا آصف کو للکار رہے ہوں کہ آؤ میدان میں نکل آؤ، آج فیصلہ ہو جائے گا تمہاری زندگی اور موت کا۔ مگر آصف ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چند لمحے وہ چاروں دور کھڑے سے للکارتے رہے، پھر وحشیانہ انداز میں آصف کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کی قدموں کی دھپ دھپ سے زمین کانپ اٹھی اور ان کی دہشت ناک چنگاڑوں سے در و دیوار لرز اٹھے۔ ماہنور، عظمیٰ، کلثوم اور رخشندہ کی تو چیخیں نکل گئی۔ گھر کے باقی مرد اور خواتین بھی گھبرائے ہوئے انداز میں برآمدے میں نکلے اور اب وہاں موجود دوسرے افراد کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صحن میں دیکھ رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ جو نادیدہ قوت ان کی قوت بصارت سے ماورا تھے۔ سید ظہیر علی آصف کی طرف بڑھے تو اسد نے ان کا راستہ روک لیا۔ نہیں ابو جان، سب آصف کو مخاطب نہیں کریں۔ پر پتر یہ سب کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ سید ظہیر علی کی حالت دیدنی تھی۔ شیطانی حرکتیں ہیں یہ سب، آپ یہیں برآمدے میں رکیں۔ اے بچیو، چلو چلو، تم سب اندر چلو، اتنے تو شیطان آئے ہوئے نے، تو اندر چلو، تائی نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو سب عورتیں خیر کی دعائیں مانگتی ہوئی اندرونی جانب کو دوڑ پڑی۔ چاروں ہاتھی چیختے چلاتے ہوئے صحن کے درمیان پہنچ چکے تھے کہ اچانک آصف کے سر سے روشنیاں منعکس ہونے لگی۔ بیرونی جانب سے بھی روشن لہریں تڑپتی ہوئی صحن میں یوں اترنے لگی گویا آسمانی بجلیاں گر رہی ہوں۔ آگے بڑھتے بڑھتے ہاتھی اچانک اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئے اور حیران نظروں سے اپنے اطراف میں چمکتی تڑپتی روشن لکیروں کو دیکھنے لگے۔ ان لکیروں میں ہر لحظہ اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ برآمدے میں کھڑے مرد حضرات اپنی اپنی جگہ مبہوت تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آصف کے سر سے پھوٹنے والی اور بیرونی جانب سے امڈنے والی روشن لکیریں صحن کے چند مخصوص حصوں میں جمع ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد روشن لکیروں کی آمد کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب صحن میں ان 4 سیاہ ہاتھیوں کے سامنے 4 ہاتھی اور کھڑے تھے جو ان کے راستے میں حائل تھے، اور ان کے عقب میں 4 شیر موجود تھے۔ چند لمحے کو فضا پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔
ایک سناٹا جیسے آسمان کے مقدس خلوتوں سے اتر کر زمین پر آ ٹھہرا تھا۔ صحن میں دو حریف طاقتور آمنے سامنے کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طاقت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک خلا کی وسطوں پر تنا ہوا سناٹے کا شیشہ اپنی جگہ سے گرا اور زمین سے ٹکراتے ایک زوردار آواز سے ٹوٹ گیا۔ تمام ہاتھی حلق پھاڑ کر چیخ اٹھے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی جانب دوڑے اور اس بری طرح آپس میں ٹکرائے کہ در و بام ڈگمگا کر رہ گئے۔ زمین میں لرزش پیدا ہو گئی۔ ان کی ہولناک آوازوں کے شور نے خوابیدہ شب کی رگوں میں ارتعاش کی لہریں دوڑا دی۔ برآمدے میں کھڑے افراد نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ برآمدے میں جلتے بلب کی مکمل روشنی آصف کے چہرے پہ اتر رہی تھی اور اسد کی نسلیں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک تناؤ، ایک سختی سی نقش تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں ہاتھی آپس میں برسرے پیکار ہوں۔ وحشت خیز چنگاڑیں، بھاری دھپ اور لرزہ براندام کر دینے والے دھماکے سے۔ پھر ان آوازوں میں شیروں کی گرجدار آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور بیری کا درخت ٹوٹ کر تندور پر جا گرا۔ ساتھ ہی ایک ہاتھی کی ایسی کربناک چنگاڑ بلند ہوئے جیسے اس کے وجود کو دو حصوں میں چیر دیا گیا ہو۔ اس کے بعد ایک اور دھماکہ اور مرغیوں کا ڈربہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ یقیناً تمام مرغیاں اس کے نیچے دفن ہو کر رہ گئی تھیں۔ شیروں کی گرج میں لمحہ بلمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ اسد نے آصف کی سمت دیکھا تو اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا گئے۔ آصف کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر اذیت و کرب کے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ سید ظہیر علی نے سید بشیر الحسن اور خلیل الحسن کو بازوؤں سے پکڑا اور اندرونی جانب بھاڑ کے۔ سید حیدر علی بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑے۔ سید ظہیر علی نے لیے خواتین والے کمرے میں ہی آگے۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں خوفزدہ سی سہمی بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ سید ظہیر علی نے خلیل الحسن کو مخاطب کیا۔ کیا سوچنا ہے بھائی جان؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے کچھ عرصے سے سب کیا ہونے لگے؟ نہ جانے کن شیطانوں نے اس گھر کی راہ لے لی ہے۔ خلیل الحسن کا لہجہ پریشانی اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اگر گھر میں آسیب آ گئے ہیں، پر میری گل کب کوئی مندہ ہے؟ پتہ نہیں کون زنور کا ہٹ دشمنیاں کر رہے ہم سے، کس نے جادو کرایا ہمارے گھر پہ۔ تائی نے دان کچھ کچاتے ہوئے کہا اور اس نامعلوم ہستی کی شان میں نرالے القابات کا وظیفہ کرنے لگی۔ پر تائی تو دعا کر یہ رات سکون سے لنگ جائے بس۔ سید ظہیر علی نے تائی کو مخاطب کیا، پھر جہاں بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جہانی تو تیاری کر، ہم صبح ہوندے ہی پنڈی کے لیے نکل رہے۔ عذرا بیگم تو بھی تیار رہنا۔ آخری الفاظ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پر بھائی جان، سید خلیل الحسن نے کچھ کہنا چاہا تو ظہیر علی ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ بس خلیل، کچھ نہیں کہنا، میں کوئی ہیل حجت نہیں سناں گا کہ اگر تو میری گل نہیں مننی تو تیری ہماری بگڑ جائے گی۔ ایک پتر گنوا دیتا ہے، ان کی دوسرے تو حد ہونا چاہتا ہے۔ سید ظہیر علی کا لہجہ سخت ناگوار تھا۔ یہ بات نہیں ہے بھائی صاحب، تو اور کیا ہے؟ بعض شیطانوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، اس دی فکر کر۔ ایک ادھا دن اتنے ہور لنگایا تو ضرور کوئی نہ کوئی رب نو پیارا ہو جائے گا۔ سید خلیل الحسن نے پاس کھڑے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی سید ظہیر علی کی تائید کی۔ ہاں پتر، صحیح کہہ رہا ہے۔ اب اس گرما مزید کچھ دن رکنا خطروں تو خالی نہیں، تو پھر جان ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاں بھائی ظہیر نے صحیح بات کیتی ہے خلیل، اس گھر اور انہاں بھوتاں کا بعد میں کچھ حل نکل آوے گا۔ فی الحال تے ہم ساریاں نو اتھوں نکلن دی سوچنی چاہیے۔ تائی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے بچے کہاں ہیں؟ جہاں بیگم نے کہا تو سبھی چونک پڑے۔ باہر سے بلند ہونے والی ہولناک آوازیں اب تھم چکی تھیں اور وہ تو برآمدے میں کھڑے تھے۔ بھلا باہر کیا کام میں ان پاگلاں دا؟ سید ظہیر علی نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک ایک کر کے چاروں سیاہ ہاتھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ شیروں نے ان کے جسم ادھیڑ کر رکھ دی اور اب صحن میں پڑی ان کی لاشیں خون بن کر بہہ رہی تھی اور خون صحن کے کچے فرش میں جذب ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک ناگوار بوجھل اور کسیلی سی بو پھیل چکی تھی۔ اسد کی تشویش بھری نظریں آصف کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی، جس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، یوں جیسے جسم کا سارا خون خشک ہو کر رہ گیا۔ باقی کے چاروں ہاتھی اور شیر اچانک روشنی میں تحلیل ہو گئے اور جب وہ روشنی ختم ہوئی تو دور دور تک چھوٹے چھوٹے برہنہ بچے نظر آ رہے تھے۔ صحن کی گری ہوئی دیوار سے ادھر اور صحن بھی ان سے بھر گیا تھا۔ ان میں بے شمار بری طرح زخمی تھے۔ تم میں سے جو زخمی ہیں وہ آرام کریں، باقی صحن کی حالت درست کریں۔ آصف نے سوچ کے ذریعے بیک وقت صاحب کو مخاطب کیا اور پھر آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ ٹھیک اسی وقت سید ظہیر علی برآمدے میں داخل ہوئے۔ وہ چلو اندر، اتھے کی کام میں تمہارا؟ کوئی عقل والا کام بھی کر لیا کرو۔
آصف کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے شدید ذہنی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ساتھ کھڑے اسد اور افتخار کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ بھی جیسے اسے بوجھ لگی۔ پھر وہ ستون سے ہٹا تو یکبارگی آنکھوں کے آگے سے بادل سے اتر آئے۔ دماغ کسی پھرکی کی طرح گھوما اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اگر اسد فوراً سے نہیں سنبھالتا تو ایک دھماکے سے نیچے گرتا۔ آخری الفاظ جو اس کی سماعت نے موصول کیے وہ سید ظہیر علی کے تھے۔ اوہ اوہ، کیا ہوا ہے، کیا ہوا اسے؟ ان کے لہجے میں شدید گھبراہٹ تھی، پھر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس پر طاری بے ہوشی کی یہ کیفیت صبح کی اذانوں پر ختم ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو سب کو اس نے اپنے ارد گرد پایا۔ ہوش آ گیا، ہوش میں آ گیا۔ لو ہمارے شیر نو ہوش آ گیا جی۔ اس کے ہوش میں آنے پر سب نے سکون کی سانس لی تھی۔ جہانہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تائی اماں اس کی بلائیں لینے لگی۔ مانور بیٹا جاؤ، گرم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لاؤ۔ عذرا بیگم نے مانور کو مخاطب کیا تو وہ جی اچھا کہہ کر باہر نکل گئی۔ بھئی ہم ذرا نماز پڑھیں، اتنے میں تم لوگ ضرورت دی چیزاں سنبھال لو۔ اسد پتر تو ابھی لاہور کو نکل جا، اسٹیشن پر کوئی بندوبست کر جا کر۔ پہلے خواتین سے پھر ظہیر علی اسد سے مخاطب ہوئے۔ جی ابو جی، اسد نے فوراً کہا۔ چلو تم جوانو، اپنے پنڈ میں آخری نماز پڑھ لو۔ آؤ بھائی صاحب، آؤ بزرگو۔ تمام مرد کمرے سے نکل گئے، البتہ آصف کو انہوں نے آرام کرنے دیا۔ تائی نے نماز کے ساتھ ساتھ شکرانے کے نفل بھی پڑھے تھے، سو وہ سب سے پہلے باہر نکلی تھی۔ پھر سریا بیگم، آصف کی نانی، اس کی امی، بڑی مامی اور منجلی مامی بھی نماز کی نیت سے اٹھ کر باہر چلے گی۔ چھوٹی مامی اور خالہ رخشندہ اور فرخندہ کو ساتھ لے کر ضروری چیزیں جو ساتھ لے جانی تھی سمیٹنے کے لیے نکل گئیں۔ آسمہ پہلے ہی نماز کے لیے چلی گئی تھی۔ کلثوم، مسرت اور عظمیٰ ناشتہ تیار کرنے کے لیے نکلی تو آصف کمرے میں تنہا رہ گیا۔ سب کے جاتی آصف کا لاشعور ضمیر، تحت شعور، شعور اور نفس اس کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ تحت شعور نے دریافت کیا۔ بس کن پٹیوں میں ہلکا ہلکا درد ہے اور کچھ نہیں۔ آصف میں ایک بات کہوں؟ لاشعور نے گہری سنجیدگی سے کہا تو آصف اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں کہو۔ آصف میاں، یا تو ان لوگوں کو پنڈی جانے سے روکیے یا پھر خود پنڈی نہ جائیے۔ کیوں، کیا وجہ؟ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ وہاں آپ کا سامنا اس منحوس ابلیس ثانی ہری آنند سے ہو سکتا ہے۔ یہی تو میں خود چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور اس کا سامنا ہو جائے تاکہ میں اسے عبرتناک انجام تک پہنچا سکوں۔ آصف میاں، وہ بہت زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے، لاکھوں شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اس کے پاس۔ یوں اس کی طاقتوں سے ٹکرانا آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ چند گھنٹے پہلے اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کی طاقتوں کا انجام دیکھنے لیا تم نے؟ جو حال میں نے اس کی ان طاقتوں کا کیا، اس کا حال اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے بلا وجہ میرے بھائی موت کا شکار ہوا ہے، اور پھر میری ذہنی صلاحیتیں مجھے بتاتی ہیں کہ عابد کو بھی میں وہیں سے تلاش کر سکوں گا، سو میں ہر صورت وہاں جاؤں گا۔ انتقام میں انسان اندھا ہو کر ہمیشہ الٹا قدم اٹھاتا ہے، اس ایک قدم سے بہت بڑے بڑے نقصان جنم لے لیتے ہیں۔ آصف میاں، آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں لاشعور کہ محتاط رہنے کی فکر میں پڑا رہوں، اس سے زیادہ طاقت ہے میرے پاس، سو محتاط اسے رہنا چاہیے مجھ سے۔ آصف نے نخوت سے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ لاشعور چند لمحے فکر مندی سے آصف کی طرف دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کو کیسی ناقابل یقین طاقتیں حاصل ہو گئی ہیں، اور جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو پھر زیادہ عرصہ اس کی میں نہیں رہتی۔ اپنی حد میں رہ کر مجھ سے بات کرو، کیا صحیح ہے اور کیا نہیں مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ آصف نے تلخ لہجے میں کہا تو لاشعور ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ شعور، تحت شعور اور اس کا ضمیر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کا نفس قدرے مسرور بیٹھا تھا۔ اس وقت مانور دودھ کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ آصف کو کمرے میں تنہا دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اگلے لمحے دھڑکنوں کی رفتار دوگنا ہوگی۔ پھر آگے بڑھ کے خاموشی سے اس نے گلاس آصف کی طرف بڑھا دیا، مگر آصف گلاس پکڑنے کے بجائے یکٹک اس کی صورت دیکھنے لگا۔ آصف کی بے باک نظروں سے وہ قدرے گھبرا گئی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئینہ۔ آصف کے لہجے میں شوخی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن گئی۔ مطلب تو بہت گہرا ہے، اگر آپ گہرائی میں اترنے کا شوق رکھتی ہوں تو۔ مانور کی کانوں کی لویں سرخ ہوگی اور حیا کے بوجھ سے اس کی گھنی لمبی کالی کالی پلکیں جھک گئی۔ یہ لیں پکڑیں۔ اس نے آنکھیں چراتے ہوئے گلاس آصف کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہلدی والا دودھ۔ کیا کروں اس کا؟ آصف اسے فضول کے سوالوں میں الجھا رہا تھا
تاکہ وہ مزید کچھ دیر اس کے سامنے کھڑی رہے۔ پی لیں اور کیا کریں گے؟ مانور کے لہجے میں سوال سے زیادہ تعجب تھا۔ مگر میں نے تو نہیں مانگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں واپس لے جاتی ہوں، مانور نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے ٹھہرو، اب تم لے ہی آئی ہو تو میں پی لوں گا، آصف نے تیز لہجے میں کہا تو مانور دروازے سے ہی واپس پلٹ آئی۔ آصف نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا تو وہ واپس دروازے کی جانب پلٹی۔ نور، آصف نے سنجیدگی سے پکارا۔ مانور کے قدم دروازے میں جم کر رہ گئے۔ نور ذرا 1 منٹ پلیز۔ آصف کا لہجہ کچھ ایسی سنجیدگی اور شائستگی لیے ہوئے تھا کہ مانور بے اختیار چل کر اس کے سامنے آ گئی۔ نور پلیز ذرا 1 منٹ بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ مانور کو احساس ہوا جیسے آصف وہ بات کہنے والا ہے جسے سننے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی، باوجود اس کے وہ سامنے والے پلنگ پہ براجمان ہوگی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، رگوں میں دھیمی دھیمی سی گدگداہٹ مچ گئی تھی۔ چند لمحے گہری خاموشی میں گزر گئے، پھر آصف کی نرم آواز اس کی سماعت میں اتری۔ نور، تم ایک پڑھی لکھی شعور رکھنے والی لڑکی ہو، اس لیے میں بات کرنے سے پہلے ہی کہوں گا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا۔ آصف نے چند لمحے توقف کیا۔ مانور کا رواں دھڑک اٹھا، ایسا اندازہ ہو گیا تھا کہ آصف کیا کہنے جا رہے۔ نور، بڑوں نے ہمارے بچپن میں ہماری زندگیوں کو جو فیصلہ کر دیا تھا اور جس سے کوئی سروکار نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم ان کے اس فیصلے سے متفق ہو؟ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو مجھ سے کہہ دو، باقی میں خود انکار کر دوں گا، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ مانور نے سر اٹھا کر آصف کی طرف دیکھا۔ اس کی تپتی ہوئی آنکھیں مانور کے چہرے پر مرکوز تھی۔ بے اختیار مانور کی نظریں جھک گئی۔ آصف کی محبت پاش نظروں سے آنکھیں ملانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ نور، کیا کہیں ایسا تو نہیں؟ مگر اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ صحن سے سید ظہیر علی کی آواز بلند ہوئی۔ چلو بھئی، فٹافٹ کرو، جلد سے جلد نکل چلیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ مانور بکھلائے ہوئے انداز میں جھٹکے سے اٹھی اور ڈری ہوئی ہرنی کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ آصف کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ رینگ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ مانور کے دل اور دماغ میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر افراتفری میں سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ضروری چیزیں سنبھالتے ہوئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ صحن کی حالت دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ صحن میں بیری کا درخت اپنی جگہ سے یوں غائب تھا جیسے وہ وہاں کبھی موجود ہی نہ رہا ہو۔ ڈبے کی جگہ بھی بالکل صاف تھی۔ گرا ہوا دروازہ اور دیوار اپنی جگہ جوں کی توں تھی۔ پتہ کچے صحن کی حالت بہت خراب تھی، مٹی اکھڑی ہوئی تھی، جگہ جگہ پر ہاتھی کے پیروں کے اور شیر کے پنجوں کے نشان تھے، اور پورے صحن میں خون جمع ہوا تھا جس کی رنگت اب سیاہ صورت اختیار کر چکی تھی۔ اسد کب کا جا چکا تھا۔ باقی 2 بچوں سمیت 31 افراد کا ایک چھوٹا سا قافلہ 5 ٹانگوں کے ذریعے قریبی شہر مٹو بھائی تک پہنچا۔ وہاں سے وہ لاہور کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جس وقت وہ لوگ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسد انہیں سیڑھیوں پر ہی مل گیا۔ اس نے پوری بوگی بک کرا لی تھی اور 1 گھنٹے بعد ٹرین پنڈی کے لیے نکلنے والی تھی۔ وہ سب لوگ بوگی میں سوار ہو گئے۔ یہاں بوگی میں بھی گھر والی ترتیب تھی، یعنی بزرگ حضرات پہلی سیٹوں پر قابض ہوئے، اس کے بعد عورتیں، پھر لڑکے اور لڑکیاں۔ اسد اور آصف آخری 2 سیٹوں کی طرف کھڑکی والی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ او اسد پتر، یہ کولر پانی کا بھر لا، راستے میں کام آئے گا۔ سید ظہیر علی نے اسد کو مخاطب کیا تو وہ کولر اٹھا کے نیچے اتر آیا۔ گاڑی چلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ ایک 13-14 سال کا لڑکا بوگی میں چڑھ آیا۔ اس کے ہاتھ میں پرس، گلے کی چینیں اور تسبیحاں لٹک رہی تھی۔ اسد بھی ابھی پانی لے کر نہیں آیا تھا۔ آصف خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دور سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ایک مفلوق الحال فقیرنی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریبی کپڑوں سے بے نیاز ایک بچہ سیڑھیوں کے فرش پر لیٹا سو رہا تھا۔ سید ظہیر علی نے آنے والے بچے سے ایک تسبیح خرید لی۔ اور کچھ چاہیے چاچا جی؟ اس لڑکے نے کہا۔ نہیں، یہ پرس بھی ہیں، صرف 10 روپے میں۔ اور نہیں پتر، ان کی ضرورت نہیں، یہ لائٹر بھی ہیں۔ او پتر، ہم میں کوئی سگریٹ پینے والا بندہ نہیں ہے، سید ظہیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکا دوبارہ بوگی سے نیچے اتر گیا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ماہنور اور عظمیٰ اپنے سہیلیوں اور کالج کی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ شاکر حسین، ذاکر حسین اور افتخار اپنی اپنی ملازمتوں کی فکر میں تھے کہ بہت چھٹیاں ہوگی، جاتی آفس میں حاضری لگوائیں گے۔ ذاکر حسین کی بیٹی ہنا رو رہی تھی اور اس کی ماں رخشندہ سے چپ کرانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اچانک گاڑی نے وسل دی تو سید ظہیر علی نے ذاکر حسین کو مخاطب کیا۔ اور ذاکر پتر، ذرا اسد کو دیکھ، گاڑی چلنے والی اور پانی لین آیا ہی نہیں۔ ان کی آواز پہ آصف کی نگاہ ان کی جانب اٹھ گئی۔
پھر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر پھر وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے تڑپ کر سید ظہیر علی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھے خلیل الحسن اور بشیر الحسن سے محو گفتگو تھے۔ آصف کے چونکنے کی وجہ وہ تسبیح اور نما مالا تھی جو ان کے دائیں ہاتھ میں دبی ہوئی تھی، جس میں موتیوں کی جگہ موٹے موٹے سیاہ بچھو پروئے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آصف ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ مالا ان کے ہاتھ سے جھپٹی اور کھڑکی سے باہر اچھال دی۔ اس کی اس حرکت پر سبھی متحیر رہ گئے۔ سب کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ آصف پتر کی ہویا؟ تسبیح کیوں پھینک دیتی؟ سید ظہیر علی متجبانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کیا آپ کو تسبیح نظر آ رہی تھی؟ آصف نے سوال کیا۔ نظر آنے کی کیا بات ہے، تسبیح تھی تو تسبیح دکھائی دینی تھی، سید خلیل الحسن نے کہا۔ پر پتر تینوں کی لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ آصف کچھ بولتا، کھڑکی کے ساتھ بیٹھے افتخار نے کہا، ادھر آ کے دیکھو تو صحیح ذرا کیا پھینکا ہے تم نے۔ آصف کھڑکی کی طرف بھاگ گیا۔ باہر پٹری کے ساتھ پتھروں پر واقعی ہی تسبیح پڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی بچھو نہیں تھا بلکہ خوبصورت پتھروں کے دانے پروئے ہوئے تھے۔ آصف شدید حیرت کا شکار ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے کوئی دھوکہ ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نفسیاتی طور پر ان بچھوؤں سے خائف ہوں؟ اس نے اپنے دماغ کو ٹٹولا، پھر اس نے یہی خیال کیا کہ واقعی سے دھوکہ ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تسبیح اٹھا لاتا ہوں، شاکر حسین نے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ ٹرین نے ایک اور وسل دی، ایک خفیف سے جھٹکے کے ساتھ دھیرے دھیرے رینگنے لگی۔ وہ بس رہنے دو، اب کوئی ضرورت نہیں، سید ظہیر علی نے کہا، اور شاکر حسین دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کہاں رہ گئے؟ پانی لینے گئے تھے یا آب حیات ڈھونڈنے؟ سید فقیر حسین نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے اسد اور ذاکر بوگی میں چڑھ آئے۔ وہ پانی لینے کیا پنڈ واپس چلے گئے تھے یا نلکا لگا کے پانی لے کر آئے ہو؟ دوسرے پلیٹ فارم سے لے کر آ رہا ہوں ابو، یہاں پانی نہیں تھا، اسد نے کہا اور کولر اوپر برتھ پر رکھ دیا۔ وہ دوبارہ آصف کے سامنے والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا۔ اب لمحہ بلمحہ اس کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ تختوں اور پٹری کا مخصوص میوزک بجلنے لگا، کھٹک 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 کھٹک۔ پٹری کے ساتھ بندھے ہوئے مکان گویا مخالف سمت کو دوڑنے لگے تھے۔ گھروں کے سامنے کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے رک رک کر گاڑی کو دیکھتے، پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلانے لگتے۔ ماہنور، عظمیٰ اور فرخندہ باقاعدہ ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر جواباً ان بچوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اسد اور آصف اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے کھڑکیوں سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر دیکھ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار میں مزید کچھ تیزی آ گئی۔ آبادی پیچھے رہ گئی اور اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کھیتوں میں کہیں کوئی آدمی نظر آ جاتا یا پھر کہیں کوئی اکا دکا مکان تیزی سے نظروں کے سامنے سے گزر جاتا۔ کہیں کہیں آوارہ کتے بھی دکھائی دیتے جو بھونکتے ہوئے ٹرین کے ساتھ دوڑنے لگتے۔ تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر بھونکنا شروع کر دیتے۔ اب یہ خبر نہیں تھی کہ وہ ٹرین پر بھونکتے تھے یا کھڑکیوں میں نظر آنے والے انسانوں پر۔ لڑکیاں بہت مسرور دکھائی دیتی تھی۔ ٹرین ایک دو اسٹیشنوں پر رکی تھی مگر کوئی اترا نہیں۔ اب ٹرین جس جگہ سے گزر رہی تھی یہ ایک ویران سا مقام تھا۔ دور نزدیک کہیں کوئی انسان یا جانور دکھائی نہیں دے رہے تھے، البتہ کہیں کہیں پرندے ضرور نظر آ جاتے تھے۔ آصف کی نظریں کبھی دور افق پر جا پہنچتی اور کبھی ٹرین کے ساتھ برق رفتاری سے پیچھے کو لپکتی ہوئی زمین پر دوڑنے لگتی۔ ٹرین کا سایہ بھی ٹرین کے ساتھ ساتھ تیزی سے دوڑ رہا تھا اور آصف ایک ٹک اس سائے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کھٹک 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 مخصوص آواز اپنے تسلسل سے جاری تھی۔ ٹرین کے سائے کے ساتھ اچانک کچھ ایسا دکھائی دیا کہ آصف کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سینکڑوں چیونٹیاں کلبلانے لگیں۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرین کے سائے کے اوپر چند اور عجیب الہیت قسم کے سائے نظر آئے تھے۔ آصف کھڑکی سے باہر ٹرین کے دوڑتے ہوئے سائے کے اوپر موجود ان عجیب حیت کے سایوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی تمام حسیات اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ ان سایوں کی تعداد 7 تھی۔ قامت میں ایک بڑے کتے جتنے رہے ہوں گے۔ وہ 8 ٹانگوں پر کھڑے تھے۔ اس کی گردن کی دونوں جانب سے 2 بازو یوں آگے کے نکلے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دائرے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ عقب میں موجود دم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ عجیب نقشہ تھا۔ آصف یہ سمجھنے کی کوشش میں لگا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، پھر اس کے دماغ نے اسے آگاہ کیا کہ ٹرین کے اوپر جو کچھ موجود ہے وہ کیا ہے۔ آصف واضح انداز میں جھرجھری لے کے رہ گیا۔ ایک لمحے اس کا دل اس شدت سے دھڑکا گویا حلق کے راستے باہر آنا چاہتا ہو۔ وہ بچھو تھے، کتے کی جسامت کے بچھو۔ وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی کا شکار نہیں تھا۔ اسے فکر تھی کوئی پریشانی تھی تو صرف ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ سفر کاری تھی۔ اس نے ایک نظر بوگی میں موجود افراد کی طرف دیکھا۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔
کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آصف دوبارہ